بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکے کو کھلاؤ پلاؤ، بیمار کی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ سفیان ثوری نے کہا کہ حدیث میں لفظ عانی سے مراد قیدی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5373۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ کچھ دن برابر انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، اور اسی سند سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5374۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فاقے کی وجہ سے میں سخت مشقت میں مبتلا تھا، پھر میری ملاقات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد میں بہت دور تک چلتا رہا، آخر مشقت اور بھوک کی وجہ سے میں منہ کے بل گر پڑا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے پاس کھڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیار ہوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میں کسی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ پھر آپ مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ منگوایا۔ میں نے اس میں سے دودھ پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ پیو ابو ہریرہ۔ میں نے دوبارہ پیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پیو۔ میں نے اور پیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھی پیالے کی طرح بھرپور ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ذات کے ذریعے پورا کرا دیا جو آپ سے زیادہ مستحق تھی۔ اللہ کی قسم، میں نے تم سے آیت پوچھی تھی، حالانکہ میں اسے تم سے بھی زیادہ بہتر طریقے پر پڑھ سکتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں نے تم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا ہوتا اور تم کو کھانا کھلا دیتا تو لال لال عمدہ اونٹ ملنے سے بھی زیادہ مجھ کو خوشی ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5375۔ ولید بن کثیر نے خبر دی، انہوں نے وہب بن کیسان سے سنا، انہوں نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا، اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کر، داہنے ہاتھ سے کھایا کر اور برتن میں وہاں سے کھایا کر جو جگہ تجھ سے نزدیک ہو۔ چنانچہ اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5376۔ وہب بن کیسان ابو نعیم نے بیان کیا، ان سے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹے ہیں، بیان کیا کہ ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور برتن کے چاروں طرف سے کھانے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے نزدیک سے کھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5377۔ ابو نعیم وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا لایا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے ربیب عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ اور اپنے سامنے سے کھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5378۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت کی جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی گیا، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں چاروں طرف کدو تلاش کرتے تھے کھانے کے لیے، بیان کیا کہ اسی دن سے کدو مجھ کو بھی بہت بھانے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5379۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا پاکی حاصل کرنے میں، جوتا پہننے
اور کنگھا کرنے میں داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ اشعث اس حدیث کا راوی جب واسط شہر میں تھا تو اس نے اس حدیث میں یوں کہا تھا کہ ہر ایک کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5380۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ضعف و نقاہت کو محسوس کیا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ فاقے سے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ چنانچہ انہوں نے جوگ کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنا دوپٹہ نکالا اور اس کے ایک حصے میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے یعنی انس رضی اللہ عنہ کے کپڑے کے نیچے چھپا دیا، اور ایک حصہ مجھے چادر کی طرح اوڑھا دیا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ بیان کیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو مسجد میں پایا اور آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ میں ان سب حضرات کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ، تمہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہوگا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانے کے ساتھ؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب ساتھیوں سے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے، میں سب کے آگے آگے چلتا رہا۔ جب میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچا تو انہوں نے کہا ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس کھانے کا اتنا سامان نہیں جو سب کو کافی ہو سکے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا اس پر بولی کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے نکلے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس کے بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف متوجہ ہوئے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ یہاں لاؤ۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا روٹی لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا چورا کر لیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اپنے گھی کے ڈبے میں سے گھی نچوڑ کر اس کا ملیدہ بنا لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دعا کرانی چاہی۔ اس کے بعد فرمایا، اب 10 آدمی کو کھانے کے لیے بلا لو۔ چنانچہ 10 صحابہ کو بلایا، سب نے کھایا اور شکم سیر ہو کر باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 کو اور بلا لو۔ انہیں بلایا گیا اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور باہر چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 صحابہ کو اور بلا لو۔ پھر 10 صحابہ کو بلایا گیا اور ان لوگوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا اور باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر اور 10 صحابہ کو بلایا گیا۔ اس طرح تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس وقت 80 صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5381۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ایک صاحب نے اپنے پاس سے 1 سا کے قریب آٹا نکالا، اسے گوندھ لیا گیا۔ پھر ایک مشرک لمبا تڑنگا اپنی بکریاں ہانکتا ہوا ادھر آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بیچنے کی ہیں یا عطیہ ہیں؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کے بجائے ہبہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں بلکہ بیچنے کی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے 1 بکری خریدی، پھر وہ ذبح کی گئی اور آپ نے اس کی کلیجی بھونے جانے کا حکم دیا۔ اور قسم اللہ کی 130 لوگوں کی جماعت میں کوئی شخص ایسا نہیں رہا جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کی کلیجی کا ایک ٹکڑا کاٹ کر نہ دیا ہو، مگر جو موجود تھا تو اسے وہیں دے دیا، اور اگر وہ موجود نہیں تھا تو اس کا حصہ محفوظ رکھا۔ پھر اس بکری کے گوشت کو پکا کر 2 بڑے کنڈوں میں رکھا اور ہم سب نے ان میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر بھی 2 کنڈوں میں کھانا بچ گیا تو میں نے اسے اونٹ پر لاد لیا، یا عبد الرحمن راوی نے ایسا ہی کوئی کلمہ کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5382۔ منصور بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ان کی والدہ صفیہ بنت شیبہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی
ان دنوں ہم پانی اور کھجور سے سیر ہو جانے لگے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5383۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف سن 7 ہجری میں نکلے۔ جب ہم مقام صحابہ پر پہنچے، یحییٰ نے بیان کیا کہ صحابہ خیبر سے دوپہر کی راہ پر ہے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ پھر ہم نے اسی کو سوکھا پھانک لیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی۔ ہم نے بھی کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا، مغرب کے لیے کیونکہ پہلے سے باوضو تھے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے اس حدیث میں یوں سنا کہ آپ نے نہ ستو کھاتے وقت وضو کیا نہ کھانے سے فارغ ہو کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5384۔ امام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا کہ ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا روٹی پکانے والا خادم بھی موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چپاتی میدے کی روٹی نہیں کھائی اور نہ ساری دم پختہ بکری کھائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5385۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتری رکھ کر ایک وقت مختلف قسم کا کھانا کھایا ہو، اور نہ کبھی آپ نے پتلی روٹیاں چپاتیاں کھائیں، اور نہ کبھی آپ نے میز پر کھایا۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے؟ کہا کہ آپ سفرہ عام دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5386۔ حمید نے خبر دی اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ راستے میں قیام کیا، اور میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت میں بلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھایا گیا۔ پھر آپ نے اس پر کھجور، پنیر اور گھی ڈال دیا۔ اور عمرو بن ابی عمرو نے کہا ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ صحبت کی، پھر ایک چمڑے کے دسترخوان پر کھجور، گھی، پنیر ملا کر بنا ہوا حلوہ رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5387۔ وہب بن کیسان نے بیان کیا کہ اہل شام حجاج بن یوسف کے فوجی شام کے لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آر دلانے کے لیے کہنے لگے، یا ابن ذات النطاقین، اے 2 کمر بند والے کی بیٹی اور ان کی والدہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، اے بیٹے، یہ تمہیں 2 کمر بند والی کی آر دلاتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے وہ کمر بند کیا تھے؟ وہ میرا کمر بند تھا جس کے میں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اور ایک ٹکڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کا منہ باندھا تھا اور دوسرے سے دسترخوان بنایا، اس میں توشہ لپیٹا۔ وہب نے بیان کیا کہ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اہل شام 2 کمر بند والی کی آر دلاتے تھے تو وہ کہتے، ہاں اللہ کی قسم یہ بے شک سچ ہے، اور وہ یہ مصرع پڑھتے، دل کا شکات ظاہر عن کا آرہا، یہ تو ویسا تانا ہے جس میں کچھ عیب نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5388۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ام حفید بنت حارث بن حزن رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی، پنیر اور ساہنہ ہدیہ کے طور پر بھیجی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بلایا اور انہوں نے آپ کے دسترخوان پر ساہنہ کو کھایا، لیکن آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگایا جیسے آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر ساہنہ حرام ہوتا تو آپ کے دسترخوان پر کھایا نہ جاتا اور نہ آپ انہیں کھانے کے لیے فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5389۔ سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام صحابہ میں تھے۔ وہ خیبر سے ایک منزل پر ہے۔ نماز کا وقت قریب تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا، لیکن ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھانک لیا اور ہم نے بھی پھانکا۔ پھر آپ نے پانی طلب فرمایا اور کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور آپ نے اس نماز کے لیے نیا وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5390۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، جو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور ہیں، خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ ام المومنین ان کی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔ ان کے یہاں بھنا ہوا ساہنہ موجود تھا جو ان کی بہن حفیدہ بنت حارث رضی اللہ عنہ نجد سے لائی تھیں۔ انہوں نے وہ بھنا ہوا ساہنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ بڑھائیں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ یہ فلانا کھانا ہے، لیکن اس دن آپ نے بھنے ہوئے ساہنے کے گوشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں وہاں موجود عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ اس وقت آپ کے سامنے جو تم نے پیش کیا ہے وہ ساہنہ ہے؟ یا رسول اللہ، یہ سن کر آپ نے اپنا ہاتھ ساہنہ سے ہٹا لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ساہنہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن یہ میرے ملک میں چونکہ نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت پسند نہیں کرتی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے کھایا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5391۔ امام مالک نے خبر دی، دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے اور 3 کا 4 کے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5392۔ نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا کہ اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے نہ لانا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا اور کافر 7 آنتیں بھر لیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5393۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر یا منافق۔ عبدہ نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کس کے متعلق عبید اللہ نے بیان کیا کہ وہ 7 آنتیں بھر لیتا ہے، اور ابن بکیر نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی طرح بیان فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5394۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے کہ ابو نہیک بڑے کھانے والے آدمی تھے۔ ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ابو نہیک نے اس پر عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5396۔ ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب بہت زیادہ کھانا کھایا کرتے تھے، پھر وہ اسلام لائے تو کم کھانے لگے۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5397۔ مسعر نے بیان کیا، ان سے علی بن اقمر نے کہ میں نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5398۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5399۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا ساہنہ پیش کیا گیا تو آپ اسے کھانے کے لیے متوجہ ہوئے۔ اسی وقت آپ کو بتایا گیا کہ یہ ساہنہ ہے۔
تو آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن چونکہ یہ میرے ملک میں نہیں ہوتا اس لیے طبیعت اسے گوارا نہیں کرتی۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ امام مالک نے ابن شہاب سے ذب محنود یعنی بنا ہوا ساہنا ذب مشوا کی جگہ محنوز نقل کیا۔ دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5400۔